سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محرم شریف کا یہ آج پہلا دن عطا فرمایا۔ 1448 ہجری شروع ہو گئی۔ جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں وہاں محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی امام حسین کے نام کی محفلیں، ان کے نام کی مجلسیں اور جلسے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنی استطاعت کے مطابق امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اپنی بستی میں بھی پرسنل اعتبار سے بھی لوگ ہر سال امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ کوئی قرآن خوانی کرا کے، کوئی مجلس کرا کے، کوئی فاتحہ کرا کے، اور کئی سال سے ماشاءاللہ یہ پوری بستی کا اجتماعی پروگرام بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ سال تقریباً 12 دن لگاتار پروگرام ہوا۔ آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ شرکت کی اور اس کو سنا۔ اس سال بھی انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی سلامت رہی تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کا بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے، آج تو پہلا دن ہے لیکن کل سے انشاءاللہ تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ ٹائم سے پروگرام شروع ہو جائے اور ٹائم سے ختم ہو جائے۔ سونے والے اپنے بستر پر ٹائم سے لیٹ جائیں اور سو جائیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ صبح میں اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ سب سے کبھی ذمہ داری تو ہماری ہے، تو اس لیے ٹائم سے پروگرام انشاءاللہ ہوگا اور ٹائم سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کل سے جلدی تشریف لائیے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ شروع کے 3 دنوں میں ہم شروع سے لے کے چلیں۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور پھر اس کے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد چاروں خلیفہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی مشکل کشا علیہ الرضوان، چاروں خلیفہ کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ 3 دن میں 6 شخصیتوں کا ذکر کر دیا جائے۔
آج تھوڑا سا اللہ کی ذات کے تعلق اور نبی پاک کی کچھ مختصر سیرت طیبہ کے کچھ پہلو بیان کر دیے جائیں، اور انشاءاللہ کل حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور پرسوں انشاءاللہ حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور اس کے آگے پھر انشاءاللہ مکمل اہل بیت کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، کیونکہ خلافت کو سمجھنے کے لیے اوپر سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ہم لوگ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، سنی لوگ ہیں، ہم چاہے صحابہ کی ذکر کی مجلس سجائیں اس میں بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، چاہے اہل بیت کے ذکر کی مجلس سجائیں اس میں صحابہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ دونوں، چاہے صحابہ ہو چاہے اہل بیت، دونوں جماعتوں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود، تمہارا خدا ایک ہی ہے، تمہارا معبود، تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ جو دنیا کا مالک، دنیا کا خالق، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، پوری دنیا کو چلانے والا، پوری دنیا کو پالنے کھلانے والا اللہ ہی ہے۔ اسی نے دنیا بنائی ہے اور وہی دنیا کو فنا کرے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کب سے ہے یہ ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا وہ ہے جس کی طاقت انسان کی عقل میں نہیں سما سکتی۔ ہمارا خدا وہ ہے جس کا علم، انسان کا علم اس کو نہیں گھیر سکتا ہے، اور لوگوں کی طرح نہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو گویا ایسے معبود اور ایسے خدا تو خود انسان کے محتاج ہے، اور جو کسی غیر کا محتاج ہو وہ خدا اور معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی جو کسی انسان کے بنانے کا محتاج ہو، چاہے کوئی لکڑی سے بنائے، چاہے کوئی پتھر سے بنائے، چاہے کوئی مٹی سے بنائے، چاہے کوئی شیشے سے بنائے یا کسی اور چیز سے بنائے، اور انسان بنانا اس کو
تو وہ تو انسانوں کے بنانے کا محتاج ہو گیا، اور جو کسی چیز کا محتاج ہے تو وہ اللہ کا ہے، وہ معبود کا ہے، وہ خدا کا ہے۔ ہمارا خدا، ہمارا اللہ، اللہ الصمد ہے، یعنی وہ ایک بھی ہے، تنہا ہے وہ، اور بے نیاز ہے۔ پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے نبی کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن حضور کو بھی اللہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے کوئی اور نبی اور رسول ہو، کوئی بھی ہو، لیکن سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ ایک دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے، چند معبود ہو، تو یہ آسمان اور زمین فساد ان میں برپا ہو جائے، اور ان میں فساد آ جائے، آسمان زمین دنیا کا نظام چل ہی نہیں پائے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ فرض کر لیا جائے، ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے، ہم خالی فرض کر رہے ہیں کہ دو خدا ہیں، دو معبود ہیں۔ اب مان لیے ہم نے دو خدا ہیں دنیا کو چلانے والے، جب دو خدا ہیں تو دونوں کی مرضی چلے گی، چلے گی نہیں چلے گی؟ میں تو کوئی فرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں فرض کر لی ہے۔ کسی نے دیکھا یہ پیڑ بہت طاقتور ہے تو پیڑ کو ہی خدا مان رہے ہیں، کسی نے دیکھا پانی میں بڑی طاقت ہے تو پانی کو ہی خدا مان رہے تھے، کسی نے دیکھا یہ پہاڑ بہت اونچے ہیں تو پہاڑوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا، کسی نے دیکھا یہ آدمی بڑا طاقتور ہے تو لوگوں نے آدمیوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارا یہ دین نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے فرض کر لیا کہ دو خدا ہیں، جب دو خدا فرض کر لیے گئے تو اب دونوں کی مرضی چلے گی۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں، مان لیجئے دو خدا ہیں، اب ایک خدا نے یہ ارادہ کیا آج کہ برکن میں رات کے 1 بجے بارش کرنا ہے، برکن میں رات کے 1 بجے بارش کرنا ہے، لیکن دوسرے خدا نے بھی ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے 1 بجے بارش ہوگی۔ کسی اور بات پہ اب ایک خدا نے یہ کہا کہ آگے والے گاؤں میں نہیں ہوگی، دوسرے کی مرضی ہے کہ نہیں ہوگی۔ بھائی بات ہے کہ صحیح نہیں بتاؤ؟ بھائی کبھی کبھی ہم لوگ آپس میں گھر میں، یہ تو انسان ہے، دو بھائیوں میں کبھی کبھی ایک رائے متفق نہیں ہو پاتی ہے، ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، اور یہ تو دنیا کو چلانے کا معاملہ ہے۔ ایک خدا کی مرضی ہے کہ اس علاقے میں بارش ہو، ایک کی مرضی ہے کہ اس علاقے میں بارش نہ ہو۔ اب جب دونوں میں بحث شروع ہو جائے گی تو بحث آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟
یہ سرداری شروع ہو جائے گی اور لاٹھی بازی میں نمبر آ جائے گا. بھائی ایک خدا کی مرضی ہے کہ 1 بجے بارش ہوگی اس علاقے میں، ایک کی مرضی یہ ہے کہ نہیں ہوگی. اب دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ٹکراؤ ہوگا بات آگے بڑھے گی تو یہ خدا ہی آپس میں لڑ جا رہے ہیں. ایک کہہ رہا بارش ہوگی، ایک کا کہہ رہا بارش نہیں ہوگی. تو یہاں سے یہ سمجھ لو کہ جب دو خدا آپس میں کسی چیز پر متفق نہیں ہو پا رہے یا کہیں ہو رہے کہیں نہیں ہو رہے، آپس میں ٹکراؤ، جب دو خداؤں میں ہی ٹکراؤ ہو گیا تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر چند خدا ہو، چند معبود ہوتے اس دنیا میں تو آسمان اور زمین کا نظام دھرم مرم ہو جاتا، آسمان زمین میں فساد قائم ہو جاتا، آسمان بھی نہیں چل پاتا، زمین کا نظام بھی نہیں چل پاتا، اتنا فساد برپا ہو جاتا. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کو چلانے والا چاہے آسمان کا نظام ہو، چاہے زمین کا نظام ہو، دنیا کے کسی خطے کا نظام ہو، اگر کوئی چلانے والا ہے تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. یہ ماننا پڑے گا. چند خدا مانیں گے تو فساد آ رہا ہے، اور جب وہ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں تو دنیا کیسے چلا کے؟ تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے. پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی جو لوگ پیڑوں کو خدا مان رہے ہیں، پتھروں کو خدا مان رہے ہیں، مٹی کو خدا مان رہے ہیں، جانوروں کو خدا مان رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کبھی آندھیوں میں بہ جاتے ہیں، کبھی ہواؤں میں اڑ جا رہے ہیں، وہ انسان ان کو ہلاک کر دے رہا ہے. تو جس کو انسان ہلاک کر دے، جس کو ہوائیں اڑا دے، جس کو پانی بہا کے لے جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے خدا تو وہ ہے کہ جس نے پانیوں کو بھی بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے پتھروں کو بھی بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے جانوروں کو بھی بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کان کھول کے سن لو، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ الصمد، وہ اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اچھا ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہمیں ہمارے بڑوں نے سمجھایا، ہم سے پہلے کے لوگوں کو ان کے بڑوں نے سمجھایا. ایسے ہی سلسلہ آگے تک لے جاؤ. کسی کو کسی ولی نے سمجھایا، کسی کو کسی نبی نے سمجھایا، کسی کو کسی رسول نے سمجھایا. سمجھانے والے آتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ کو مانو، خدا ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے، وہی عبادت کا حقدار ہے. بے شمار لوگوں نے مانا اور فیصلہ کر لیا کہ ہاں اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، عقل سلیم، سوچنے سمجھنے غور فکر کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مسائل ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہیں کسی جنگل میں رہتا ہو اور اس کے پاس نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی رسول پہنچا، اس کے پاس نہ کوئی عالم، نہ مفتی، نہ ولی، اس کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے کوئی نہیں پہنچا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. کیوں؟ اگرچہ کوئی اس کے پاس پہنچا نہیں ہے
لیکن اللہ نے اس کو عقل تو عطا فرمائی ہے، دماغ تو دیا ہے، دل تو دیا ہے، آنکھیں تو دی ہے، کان تو دیے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے آسمان کی فضاؤں کو، وہ دیکھ سکتا ہے سمندر کی لہروں کو، اس دنیا میں اس نظام کو، گردش ایام کو۔ تو جب آدمی اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے جب فیصلہ کرے گا تو اس کی عقل بھی اس سے یہ کہے گی، اس کا دماغ بھی اس سے یہ کہے گا، اسے کوئی بتائے نہ بتائے، وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اس عقیدے کے علاوہ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو آج نہیں مان رہے ان چیزوں کو، جو آج انکار کر رہے ہیں، یہ کل میدان محشر میں قیامت میں دیکھیں گے، جب ان کو دکھایا جائے گا وہاں دیکھیں گے یہ کلم کلا، جب ان کی زبانوں میں پانی آئے گا، ان کے منہوں میں پانی آئے گا، اور یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں رہ کے ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا، ہم نے بھی مان لیا ہوتا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بھی مان لیا ہوتا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب ہے پوری دنیا میں، اس کی طاقت، بھائی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہماری تمہاری طرح اس کا جسم نہیں ہے، لیکن اس کا نور، اس کی طاقت، اس کے جلوے، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ دکھائی تو نہیں دیتا۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا کہ تھوڑا آگے بھی بیان کرتا ہے۔ آپ ایک بسلری کی بوتل لیں، 10 روپے والی لے لیں یا 20 روپے والی لے لیں، پانی کی بوتل لیں آپ، اور آپ جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے وہ آج جان جائیں گے کہ جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں، ایک بوتل پانی میں ہزاروں کی تعداد میں کیٹاڑو ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جو لوگ پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں۔ جو ہم پانی پی رہے ہیں، اس پانی میں ہزاروں کی تعداد میں کیٹاڑو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کیٹاڑو ہونا اس پانی کے اندر ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پانی خراب ہو جائے گا۔ یہ سائنس کی بھی تحقیق ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میرا سوال یہ ہے کہ جس پانی کو ہم پی رہے ہیں، ایک بوتل پانی میں ایک گلاس پانی، اس میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں کیٹاڑو ہیں۔ یہ دنیا نے مانا، سائنس نے مانا، فلسفیوں نے مانا کہ ہاں اتنی تعداد میں کیٹاڑو ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا وہ کیٹاڑو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتے؟ نہیں دکھائی دے رہے۔ پانی چاہے گلاس میں ہو، پانی چاہے بوتل میں ہو، پانی چاہے بالٹی میں ہو، پانی چاہے لوٹے میں ہو، چاہے جگ میں ہو، لیکن وہ کیٹاڑو ہزاروں کی تعداد میں ہے اور پھر بھی دکھائی نہیں دے رہے، اور ہم اس پانی کو بتا بھی صحیح رہے، سائنس نے بھی بتایا صحیح ہے۔ تو اندازہ لگائیے، یہ تو کیٹاڑو کا معاملہ ہے جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، تو اللہ جو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، اس کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم ان کیٹاڑوؤں کو نہیں دیکھ پا رہے جو ہمارے پانی میں موجود ہے، تو ہماری آنکھوں میں وہ طاقت رہا کہ اس کے جلوے دیکھ سکے جس نے دنیا بنائی ہے۔ اگر اس کے جلوے کسی نے دیکھے ہیں
اگر اس کو اپنی آنکھوں سے کسی نے دنیا میں دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ بیٹا ہے چلا یہ بیٹا سے ادھر چلے جاؤ، جب سلام ہو تبھی لے کر جا، سب کٹو گے کھائیں۔ جب سلام ہو تبھی لے کر کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو چند باتیں میں نے آپ کو یہاں بتائیں، اللہ تعالیٰ کا میں نے ذکر کیا، کچھ عقیدے کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب آپ سنیں آگے کی تھوڑی سی۔ اللہ کب سے ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے تو اس نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کروایا، اور جب وہ بے مثال یعنی اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی طرح کوئی دوسرا نہیں، تو جس ذات کا اس نے انتخاب فرمایا کہ اس کو اپنا مظہر بنائے، جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے دنیا میں، تو اس نے بھی اس ذات کا انتخاب فرمایا کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اور وہ کون ہے؟ ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، اور نبی کے نور سے پھر پوری دنیا بنائی گئی۔ نبی پیدا کیے گئے، فرشتے پیدا کیے گئے، لوح و قلم، کرسی، جنت، دوزخ، ساری چیزیں، آسمان، زمین، دنیا، انسان، جنات، ہر چیز نبی کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس نے ایسے کو انتخاب کیا کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ وہی اللہ کو دنیا کے اندر بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ تو وہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی آمنہ کے لال ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو بہت پہلے پیدا کر دیا گیا، جب اللہ کے جلوے تھے، اللہ کی شان تھی، اللہ کی قدرت تھی، اور کوئی نہیں تھا، صرف نبی کا نور ہے۔ لیکن دنیا میں آپ کو بعد میں بھیجا گیا، آدم کو بھیجا تم جاؤ، نوح کو بھیجا تم جاؤ، ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، اسحاق، عیسیٰ سب آتے رہے کہ تم جاؤ اور جا کر بتا دو کہ ہم سب کے بعد میں ایک ایسی ذات آنے والی ہے کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور جس کے سرچے میں دنیا بنائی گئی ہے۔ جب وہ آئے گا دنیا میں، جب اس کا نور ظہور میں ہوگا دنیا میں، تو پھر پوری دنیا میں روشنی ہوگی، پوری دنیا کی ظلمتیں اور تاریکیں ختم ہو جائیں گی، ہر سمت اجالے ہی اجالے، ہر سمت نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور یہ دنیا نے دیکھا کہ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا ظلمت میں ڈوبی تھی، تاریکی میں ڈوبی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 یا 600 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ ہمارے نبی کے درمیان کتنے سالوں میں کوئی نبی، کوئی رسول تشریف نہیں لائے، تو اندازہ لگائیں کہ کیسا ماحول ہوگا پوری دنیا کا، جہاں صحیح معنی پر لوگوں کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے۔ گنے چنے چند لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب نبی تشریف لائے، جب حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد دنیا کو ہمارے نبی نے بتایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے رسول بنایا ہے، اور اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے اس لیے بھیجا ہے
تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حضور نے، نبی نے، ہمارے آقا نے توحید کی دعوت دنیا میں عام کی، لوگوں کو بتایا اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس کی وحدانیت کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں ظاہری زندگی ہمارے نبی کی 63 سال کی ہے۔ اس 63 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے جو مقصد لے کے آئے تھے، اللہ نے جس ارادے سے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، وہ نبی نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ کبھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ، جہاں انسان ہے وہاں اللہ کے نام لینے والے بھی ہیں اور نبی کے نام لینے والے بھی ہیں۔ ایک لمبا عرصہ بیت گیا تھا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے، لیکن جب نبی آئے، نبی نے دعوت کو عام کیا، نبی نے توحید سمجھائی، نبی نے وحدانیت سمجھائی کہ اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے۔ لوگ آتے گئے، لوگ جڑتے گئے اور ایسے جڑے کہ صدیاں بیت گئی۔ ان جو نبی سے جڑے تھے ان کے بعد والے ان سے جڑ گئے، ان کے بعد والے ان سے جڑ گئے، صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج بھی انسان آتے جا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے مشن سے جڑتے جا رہے ہیں۔ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی ہم جڑے ہوئے ہیں حضور کی دعوت سے۔ جڑے کہ نہیں جڑے؟ بھائی وہی تو توحید ہے جو حضور نے سمجھائی تھی مکے میں، وہی تو توحید ہے جو حضور نے سمجھائی تھی مدینے میں کہ اللہ ایک ہے۔ اسی رسالت کو ہم مانتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں رسول بن کے آیا، اسی نبوت کو ہم مانتے ہیں کہ جو حضور نے کہا تھا کہ میں نبی بن کے تشریف لایا، انہوں نے بھی مانا اور آج تک ہم مانتے چلے آ رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے اپنی نسلوں کو بتائیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے اس کے نبیوں کو بھی مانا، اس کے رسولوں کو بھی مانا، اور سب سے اعلیٰ یہ کہ اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ مانا ہے۔ اب اللہ نے حضور کو بھیجا کہ جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے بتایا، لاکھوں لوگوں نے مانا، لیکن جب حضور تشریف لائے اور حضور نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو حضور کو بھی بہت سے لوگوں نے نہیں مانا۔ جیسے بہت سے لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، ایسے ہی بہت سے لوگوں نے حضور کو بھی نہیں مانا۔ لیکن وہ بھی دیکھیں گے جو آج نبی کو نہیں مان رہے، جو رسول کو نہیں مان رہے، قیامت میں جب حضور کی شان دکھائی جائے گی، قیامت میں جب دکھایا جائے گا کہ محمد کی شان کیا ہے، ایک نبی کی شان کیا ہے، تو یہ پچھتائیں گے وہاں پر اور کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں رہ کے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا، ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہوتے، ان کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہوتے۔ لیکن وہاں کہنے سے اور وہاں ماننے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اگر اللہ کو ماننا ہے، اگر نبی کو ماننا ہے تو آج ہی ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، اور نبی کو ماننا ہے تو کہنا پڑے گا کہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ اچھا، اللہ کا رسول تشریف لائے، اور تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ پہچان لیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی پہچان کرا دی جائے کہ لوگوں نے نئے نئے مذہب، نئے نئے دین کر لیے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، جس کے اصول ہیں، جس کے گرامر ہے، جس کے قواعد ہیں، جس کی بنیادیں ہیں، اور یہی دین وہ ہے جس کی دعوت اللہ نے دی ہے۔
اور اللہ کے رسول اللہ کی پیارے محبوب نے دیے، اور الحمدللہ حضور نے اس کا حق ادا فرمایا۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی، کبھی مکے کی گلیوں میں تنہا تھے حضور، تنہا نکلتے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ آؤ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن لوگ حضور کی مذاقیں بناتے تھے، نبی کے لیے طعن تشنیع کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے لوگ کہ آج تو محمد مکے میں اکیلے دکھائی دے رہے ہیں، ایک دور وہ آئے گا کہ یہی محمد جس اسلام کو لے کے آئے ہیں، یہ اسلام صرف مکے میں نہیں رہے گا، صرف مدینے میں نہیں رہے گا، بلکہ مکے کی گلیوں سے نکل کے، مدینے کی گلیوں سے نکل کے دنیا کے خطے خطے میں پہنچے گا، اور دنیا کہے گی کہ لوگوں دیکھو یہ وہی اسلام ہے جس کو محمد کل مکے میں لے کے آئے تھے، جس کو مدینے میں لے کے آئے تھے۔ آج اس اسلام کی روشنی، اس اسلام کی چاندنی صرف مکے تک محدود نہیں ہے، صرف مدینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں دنیا بسی ہے وہاں وہاں اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں اسلام کا، اور جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسلام ختم کر دیں گے، تو ان سے پہلے ان کے بڑے بڑوں نے چاہا کہ اسلام ختم کر دیں ہم، لیکن اسلام ختم نہیں کر پائے، اسلام کو نہیں مٹا پائے، خود مٹ گئے اور یہ بھی مٹ جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اسلام پر آس نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے وقتی طور پہ ہے، یہ پریشانیاں ہمیں لگتا ہے کبھی فلاں مسلمان پریشان ہے، فلاں مسلمان پریشان ہے، یہ حالات ہیں، آئے ہیں، انشاءاللہ چلے جائیں گے، لیکن رہا مسلمانوں کا معاملہ، اسلام کا معاملہ، کوئی سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو یہ اس کا وہم خیال ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اسلام رہے گا، اور جب تک اسلام ہے، جب تک دنیا ہے، جب تک مسلمان ہے، جب تک دنیا ہے، جب یہ اسلام، یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اس دن دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کائنات نے لوگوں کو بتایا، دین کی طرف بلایا، اپنا رسول ہونا لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے مانا کہ آپ رسول ہیں، لوگوں نے مانا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے لیے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اپنی ظاہرانہ 63 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول نے اپنی رسالت سے، اللہ کے رسول نے اپنی نبوت سے ایسی جماعت قائم فرمائی اور ایسا اسلام سے جوڑا، دین سے ایسا جوڑا، ان کا اسلام، ان کا ایمان اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کے ذریعے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ اگر جنگ کے میدان میں ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، عرض کرتے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے ہماری، اللہ کے رسول نے درخت کی ٹہنی لی اور کہا جاؤ یہ ٹہنی لے کے جنگ میں چلے جاؤ، تلوار کا کام کرے گی۔ اتنے مضبوط کر دیے تھے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے، اہل بیت کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ میدان جنگ ہے، دشمن سامنے ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہے، تلواریں ہیں، بچھی بھالے ہیں، جنگی جانور ہے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے لکڑی تھمائی ہے صحابی کو، تو صحابی نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ہم لکڑی لے کے جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے، نہیں نہیں، وہ لکڑی نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو ایمان کے اعتبار سے اتنا مضبوط کر دیا تھا، اتنا مضبوط کر دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ لکڑی مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ لکڑی دینے والا کون ہے، لکڑی دینے والا وہ ہے کہ جس کا اشارہ ہو جائے تو چاند اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے، لکڑی دینے والا وہ ہے، اگر اشارہ کر دے تو گیا ہوا سورج الٹ کے واپس آ جاتا ہے، اگر اشارہ کر دے تو درخت اپنی جڑوں کو کھیل کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
تو حضور نے اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو جو حضور کے ساتھ جماعت تھی، اس کو اسلام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کے ایمان سے مضبوط تھے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو ہم سمندروں کو بھی نہ دیکھیں، اگر آپ حکم دیتے تو دریا کو بھی نہ دیکھیں، اگر آپ حکم کر دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں، اگر آپ حکم کر دیں تو ہم دریا میں کود جائیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کر دیں تو ہم آبا میں کود جائیں. اور کودے بھی ہے لوگ، کسی نے آگ میں کود کے اپنی جان دی ہے، کوئی دریاؤں میں کودے ہیں، کوئی دریاؤں میں کودے ہیں، کوئی سمندروں میں کودے ہیں. دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم اسلام کی خاطر، رسول کی رسالت کی خاطر، نبی کی نبوت کی خاطر ہم ایمان میں اتنے مضبوط ہیں، ہم اسلام میں اتنے مضبوط ہیں. اگر وقت آ گیا ہے تو ہم نے پانیوں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے دریاؤں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے سمندروں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے بیابانوں کو نہیں دیکھا ہے. ہم کود گئے ہیں اس کے مصطفیٰ میں لیکن اسلام کے علم کو غلط کیا ہے. ہم کود گئے ہیں اس کے مصطفیٰ میں لیکن ایمان کے جھنڈے کو ہم نے گرنے نہیں دیا. تو جماعت کو مضبوط کر دی تھی اللہ کے رسول نے. اور یہ کیا تھا؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ کا نتیجہ تھا. یہ حضور جو دین، جو اسلام لے کے آئے، اس کی دعوت کا نتیجہ تھا. اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ میں دنیا میں بھیجا گیا اور جو دین لے کے بھیجا گیا اسلام، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اے محمد تم یہ دنیا میں اسلام کو پھیلاؤ، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دیں گے. سارے دین اس کے نیچے مغلوب ہوں گے، زیر ہو جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. اگر سب سے اعلیٰ کوئی دین ہوگا تو اسلام ہے. اچھا ہے کہ نہیں؟ آج دیکھ لو لوگ حیران ہیں، بولے یار ایک آدمی جو کبھی مکے میں آیا تھا، ایک آدمی نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. ایک آدمی نے. تو بہت پہلے میں نے ایک روایت سنائی تھی، آپ کو شاید یاد میں بات آ گئی تو سنا لوں. پریشان تو نہیں ہو رہے ابھی تو ٹائم نہیں ہوا ہے. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز سے آ رہی ہے اس کی؟ ایک بار اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کوئی میچ میں بیٹھا ہے تو کوئی حسین کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہے. ایسے کیوں؟ قسمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی میچ کی بجائے حسین کے ذکر کی مجلس کو ترجیح دے. ہم حسین کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو حسین کی محفل ہے. اگر یہاں بیٹھنا اللہ نے قبول کر لیا تو بیڑا پار ہے. اچھا حسین کے نام کوئی دعائیں ہو گیا پہلا محرم ہے، اسی کی نسبت سے ہے. تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم حسین کو یاد کر رہے ہیں اور حسین ہمیں یاد کر رہے ہیں. حسین کی روح یہ کہہ رہی ہوگی کہ واقعی میں نے جو قربانی کربلا میں دی تھی میرے نانا کے امتی آج تک اس کو بھولے نہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے دلوں سے یہ خراج حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. حسین جو قربانی تم نے کربلا میں دی ہے، آپ کے نانا کی یہ امت جب تک زندہ رہے گی آپ کی قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا حیران ہے کہ ایک آدمی نے اتنا انقلاب پیدا کر دیا کہ جو لوگ ہزاروں سال میں نہیں کر پائے. ایک بہت بڑا انگریز سائنسداں ہوا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے 100 لوگوں کی تاریخ بیان کی، 100 دنیا کے بڑے بڑے لوگ. تو جب 100 لوگوں کی ہسٹری لکھی تو اس نے سب سے اوپر ہمارے نبی کا نام لکھا، اور جبکہ وہ عیسائی تھا اور پڑھا لکھا قابل خوب، اس کو پادری کہتے ہیں. جب پوچھا کسی نے کہ ہے عیسائی
تم تو عیسائیت کے ماننے والے ہو، نصرانی ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے عیسیٰ کا نام سب سے اوپر لیتے، لیکن تم نے مسلمانوں کے نبی محمد کا نام سب سے اوپر لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا لوگوں کان کھول کے سنو، یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ عقیدت میں نہیں بلکہ حقیقت میں لکھی ہے۔ عقیدت تو یہ تھی کہ میں اپنے نبی کا نام لکھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا انسان آیا ہی نہیں کہ جس نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں دنیا کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہو، جو صرف 63 سال ظاہرانہ زندگی میں رہا ہے لیکن اتنا بڑا انقلاب پیدا کر کے چلا گیا کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ اس کے ماننے والے، اس کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اور لوگ نبی کی محبت نکالنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی کوئی سا لالی پاپ دیتے ہیں، کبھی کوئی سا لالی پاپ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نبی کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے جس کو ترسی اتار دے، کان کھول کے سن لو، یہ کوئی اور نشہ ہوگا جو انجیکشنوں سے اتر جاتا ہے۔ یہ وہ نشہ ہے محبت رسول کا جو سینوں میں بسا ہے، جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ جب ہمیں کفن بھی دے دیا جائے گا، ہم قبر میں بھی اتارے جائیں گے، تب بھی اس عشق رسول کے نشہ کو ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ تم اتارنے کی کوشش مت کرو، تمہارا نشہ خود اتر جائے گا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول جس مقصد سے آئے تھے، اللہ کے رسول نے اس مقصد کو حل فرمایا، اور اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب آپ نے آخری حج فرمایا، لاکھوں کا مجمع ہے، سبحان اللہ، حضور کا دل خوش ہوتا ہو۔ عرفات کا میدان، جبل نور جہاں حضور کھڑے تھے آخری حج کے موقع پہ، مکے کی وادیوں کو کبھی حضور دیکھتے ہوں گے کہ یہی وہ وادی ہے کہ کبھی میں اکیلا تھا، پھر ایک دن وہ آیا کہ مجھے نکال دیا گیا مکے سے، میں مدینے چلا گیا، لیکن آج لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ غلام کھڑے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے جو دین مجھے دیا تھا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اور اب ساری دنیا میں اس دین کو عام کرنا، اس دین کو پھیلانا تمہارا کام ہے۔ تو حضور جس مقصد سے آئے تھے، ہمارے نبی جس مقصد سے آئے تھے، اللہ کے رسول نے اس مقصد کا حق ادا کر دیا، دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ ہی ایک ہے، اس نے جو سچا دین بنایا ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں، کسی کی کوئی حقیقت نہیں، کسی کو کوئی اصل بنیاد نہیں۔ اگر کوئی صحیح مذہب ہے، جس کی سچائی ہے، جس کی حقانیت ہے، جس کی اصلیت ہے، جس کے اصول ہیں، جس کے قواعد ہیں، جس کے گرامر ہیں، تو وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر حضور سے لوگ اتنا متاثر کیسے ہو گئے؟ بھئی تھوڑے سے عرصے اگر دیکھا جائے تو ظاہری زندگی حضور کی کتنی ہے؟ 63 سال، لیکن آپ نے جو اعلانیہ کھلا دعوت دینا شروع کی تھی، آپ نے دین کی، اسلام کی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا جو کھلا شروع کیا تھا، وہ کیا ہے تقریباً 40 سال کے بعد۔ اعلانیہ طور پہ جو دعوت دی آپ نے وہ 40 سال کے بعد۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ نے جو ظاہری دعوت لوگوں کو دیا ہے وہ 23 سال ہے کہ نہیں؟ بھائی 63 سال کی عمر ہوئی ہے، 40 سال تک آپ خفیہ تدبیر اختیار کرتے رہے، پوشیدہ طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور 23 سال آپ نے کھلا اعلان کیا ہے، اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، قرآن کی طرف بلایا، رسالت نبوت کی طرف بلایا۔ تو یہ 23 سال کا کرشمہ ہے کہ آج یہ برکھن میں مسجد اور اس پر مینار نظر آ رہے ہیں۔ لیکن
اگر ہم دیکھیں تو میں نے بھی غور کیا، اور میں نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے آج تک کہ لوگ جو حضور سے اتنا متاثر ہوئے، نبی سے اتنا متاثر ہوئے، وہ حضور کے اخلاق، آپ کے کردار کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ بات ہے کہ نہیں؟ جیسا اخلاق ہمارے نبی کا تھا ویسا اخلاق کسی کا ہوا ہی نہیں، جیسا کردار ہمارے نبی کا تھا ایسا کردار آج تک کسی کا ہے ہی نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان نے، جب تک آدمی نے نبی کو دیکھا نہیں تھا اور نبی کو پرکھا نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ محمد معاذ اللہ کوئی غلط انسان ہے، لیکن جب وہ قریب سے دیکھ لیتے تھے اپنی نگاہوں سے اور حضور کی رفاقت میں تھوڑا بہت وقت گزار لیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر جب تک قریب سے حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کے ساتھ تھوڑا بہت زمانہ گزارا نہیں تھا، جب تک تلوار لے کر گھومتے تھے کہ آج میں معاذ اللہ محمد کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، لیکن جیسے ہی حضور کی قریب ہوئے، نبی کی رفاقت میں پہنچے، نبی کو قریب سے دیکھا تو اب تیور بدل گئے عمر کے۔ اب تک کہتے تھے کہ محمد کو نہیں چھوڑوں گا، اور اب کہتے پھرتے تھے مکے مدینے میں کہ اگر کسی نے محمد کو غلط کہہ دیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک انسان نے دیکھا نہیں تھا آمنہ کے لال کو، جب تک انسان نے پڑھا نہیں تھا محمد مصطفیٰ کو، جب تک لوگ کہتے تھے کہ وہ غلط ہیں، ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کو پڑھ لیتے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ تھوڑا بہت دن، تھوڑے بہت لمحات وقت گزار لیا کرتے تھے تو قدموں پہ گر جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان بن جایا کرتے تھے۔ اچھا الٹا فلسفہ ہے، یہ عقل کے اندھے دنیا کے کچھ لوگ اسلام کی غلط صورت پیش کر رہے ہیں، اسلام کی غلط صورت پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلایا گیا ہے۔ آپ حضرت عمر کا واقعہ ہی لے لو، بھائی تلوار کس کے ہاتھ میں تھی جب عمر گئے تھے؟ عمر کیوں گئے تھے کہ آج میں تلوار لے کے جا رہا ہوں، چھوڑوں گا نہیں محمد کو؟ تو جو اسلام مٹانے والے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، کسی نے کہا حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ آ رہے تلوار۔ حضور جانتے تھے کہ اب عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، یہ قدموں پہ گرنے والے ہیں، تو معاملہ الٹا ہے کہ وہاں تلوار مٹانے والوں کے ہاتھوں میں تھی، اسلام پھیلانے والوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اسلام پھیلا رہے تھے حضور، نہتے تھے، اسلام مٹانے کی دست سے نکلے تھے عمر، تلوار ہاتھ میں لے کے نکلے تھے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام تلواروں سے نہیں بلکہ ہمارے نبی کے اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دوں میں آپ کو۔ ایک یہودی ہوا ہے اوس بن حارث، یہ یہودی حضور سے بڑا دشمنی رکھتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ کب میں حضور کو اپنی تلوار کا نشانہ بنا لوں اور ان کی گردن ان کے تن سے جدا کر دوں۔ موقع ڈھونڈتا تھا، اچھا وہ ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں موقع ڈھونڈتے تھے کہ ہم حضور کو مار دیں، ان کو شہید کر دیں، ان کو قتل کر دیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب اللہ نے تمہاری لوگوں سے حفاظت فرمائی ہے، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ جب اللہ چاہے گا تبھی اللہ تمہیں دنیا سے اٹھائے گا، ورنہ کوئی دنیا کا انسان تمہیں آنچ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ اوس بن حارث تلوار لے کے نکلا کہ آج میں محمد کے تن سے ان کی گردن کو الگ کر دوں گا۔
ایک جگہ حضور آرام کر رہے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، غوث بن حارث نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہے آج، اور میں ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دے رہا ہوں۔ تلوار نکالی، میان سے باہر کی، لہرائی تلوار، لیکن وہ یہودی دیکھتا کیا ہے کہ ہمارے نبی بیدار ہو گئے، اس کے اوپر نظر پڑی، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کہنے لگا نبی سے، حضور سے، اے محمد آج تمہیں کون بچائے گا؟ آج تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے بے ساختہ پکارا کہ میرا اللہ بچائے گا مجھے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ تلوار یہودی کے ہاتھ میں، سوچ رہا تھا، کہنے لگا کہ آج تمہیں کون بچائے گا؟ تلوار ہے میرے ہاتھ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ یہودی کے جسم پر کپکپاہٹ، لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، جسم کانپنے لگا، پسینے چھوٹ گئے، تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور اب تلوار حضور نے اٹھا لی۔ تلوار حضور نے اٹھائی اور حضور نے ہاتھ میں لے کے ارشاد فرمایا، اے غوث، اے اللہ کے بندے، اب یہ بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ لیکن دیکھیں آپ، وہ لوگ جلتے تھے حضور سے، انہیں حسد تھا حضور سے، چڑھا کرتے تھے وہ حضور سے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی طرح سچا، ان کی طرح اچھا، ان کی طرح عادل، ان کی طرح انصاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا، اے محمد، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تجھے اتنی امید ہے تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ وہاں سے چلا، جانے کے بعد اپنی قوم میں گیا، اور جانے کے بعد کہنے لگا، اے میری قوم، جس محمد کے پیچھے تم پڑے ہو، جس محمد کے در پہ ہو تم، جس محمد کو ماننا چاہتے ہو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹا ہے، تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ نیا دین لے کر آیا ہے، تم اس کے پیچھے پڑے ہو، کان کھول کے سن لو، میں اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی طرح میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو ایسے پھیلایا ہے اسلام ہمارے نبی نے، ایسے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا دشمن ہے، تلوار لے کر آیا تھا مارنے کے لیے، لیکن اب جب جا رہا ہے واپس تو اپنی قوم میں جا کے کہہ رہا ہے کہ ان کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایسی بھی ذات اور ایسا بھی انسان اگر دنیا میں کوئی ہے کہ اپنے دشمن پر اس کو پوری طاقت ہے بدلہ لینے کی، لیکن پوری طاقت ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے دشمن کو چھوڑا ہے، اپنے دشمن کو معاف کیا ہے۔ اگر ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے نبی آمنہ کے لال۔ یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ اسی اخلاق سے اور اسی کردار سے دنیا میں وہ مقصد پورا ہوا ہے جس مقصد کی خاطر اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ آخری چند باتیں اور سنیں آپ، ہمیں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، دعائیں کیا کرو مولا یہ محبت ہماری سلامت رہے، یہ عشق جو ہمارے سینوں میں ہے حضور کا یہ سلامت رہے، دنیا سے جائیں تو اس محبت کو ہم لے کے جائیں۔ لیکن میرا یہ عریضہ ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ حضور کی کچھ سیرت، حضور کے کچھ پہلو آپ کی زندگی کے ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، تاکہ
ہمارے کردار سے بھی، ہمارے اخلاق سے بھی لوگ دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا اسلام بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بہت پیاری روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع سے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین یعنی جوتی مبارک کا تسمہ نکل گیا، نیچے کا حصہ، تو اللہ کے رسول اسے اپنے ہاتھوں سے صحیح کرنے لگے۔ سبحان اللہ، دنیا کے مالک ہیں، دنیا کے خالق ہیں، ایسی ذات کا مالک ہے وہ محمد کہ جس کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہے، اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے، لیکن اپنی جوتی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیتے تو میں اس کام کو کر دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم کر دیتے، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اس نے مجھے اس لیے نہیں کہ میں تم پر بڑائی ظاہر کروں، میں تم پر یہ دکھاؤں، اپنی شان دکھاؤں، نہیں، بلکہ اس لیے میں آیا ہوں تاکہ میرے اخلاق سے، میرے کردار سے دین آگے پہنچ جائے۔ ورنہ صحابہ کرام حضور کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے، حضور کے دائیں، حضور کے بائیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ ہیں۔ وہ تو یہاں تک تیار رہتے تھے کہ اگر حضور حکم دے دیں تو ہم سمندروں میں بھاگ جائیں، لیکن حضور کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو یہ کردار ہے، کردار ہے کہ نہیں؟ کردار ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ کردار اپنانا چاہیے۔ کبھی موقع لگے تو اپنے گھریلو کام بھی کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں بزی ہیں، وہ کسی اور کام میں لگی ہیں، ہمیں گھر میں گندگی دکھائی دے رہی ہے تو کبھی کبھی خود بھی جھاڑو لگا دیا کرو، لگائیے کبھی نہیں لگائیے، لیکن لگانا چاہیے، لگانا چاہیے۔ اچھا اس سے آرزی آئے گی، آرزی پیدا ہوگی، اس میں آدمی کے اندر جو ایک رہتا ہے نا میں، وہ کم ہوگی اس سے۔ اور اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ انڈیا کی کر لو کہ ہمارے حضور کی سنت ہے۔ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کی بیویاں کام کرتی ہوتی تھی تو بیٹھ جاتے تھے، کبھی چولہے پہ بیٹھ جاتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے اپنی بیوی کا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار، یہ آپ کا کردار ہے، نبی کا یہ اخلاق ہے کہ کبھی اپنے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑے خود صحیح کر رہے ہیں، اور جب شان دکھانے پہ آ جائے، جب اپنی عزت دکھانے پہ آ جائے، جب اپنے جاؤ حشمت دکھانے پہ آ جائے تو اشارہ کر دے تو آسمانوں میں چمکنے والا چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی عاجزی ہے، اور میں اپنے سینے کو جو چاند کر رہا ہوں ان کے اشارے کی بنیاد پر مصطفیٰ کی شان ان کا کردار ہے، یہ ان کی عاجزی ہے جو خود کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کی شان ہے اگر اشارہ کرتے تو چاند بھی چاک ہو جائے اپنے سینے کو چاک کر۔ اللہ کے رسول کا ایک ہی مقصد کہ اللہ نے مجھے دین پھیلانے بھیجا، اسلام پھیلانے بھیجا، میں اس مقصد پہ کھڑا اتر جاؤں۔ تو دنیا کے سامنے آپ نے اخلاق کو پیش کیا، حضور نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں یہ شجر اسلام یہ ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور، حضور کا مقصد یہی تھا ہر جگہ کہ میں دین کو عام کر دوں، اسلام کو عام کر دوں۔ ایک موقع سے حضور کو ابو جہل نے کچھ تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ کو جانتے ہیں، حضور کے چچا تھے، باہر سے گھر میں آئے، پتہ لگا کہ کچھ مکے کے لوگوں نے خاص طور سے ابو جہل نے حضور کو تکلیف دی ہے۔ واقعہ لمبا ہے، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں۔ جب پتہ لگا تو خون کھول گیا، چچا بھتیجے کا معاملہ،
ہتھیار ہاتھ میں لیا، پہنچ گئے ابو جہل کے پاس، جاتے ہی ڈائریکٹ بار کر دیا، تمہیں میرے بھتیجے کو مارا؟ بدلہ لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے محمد میں بدلہ لے آیا ہوں، پریشان مت ہو، تم مجھ سے خوش ہو، مجھ سے راضی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چچا میں تم سے خوش نہیں۔ آپ نے فرمایا اے چچا تم میرا بدلہ لے کے آئے ہو اس لیے کہ تم میرے چچاؤں میں بھتیجا ہو، اس لیے کہ تم عبداللہ کے بھائی ہو، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، تم عبد المطلب کے بیٹے ہو، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آپ نے اگر بدلہ لیا ہے تو خون کی محبت میں لیا ہے، نسلی محبت میں لیا ہے، رشتہ داری کی محبت میں لیا ہے۔ اے چچا کان کھول کے سن لو، میں دنیا میں چچا بھتیجے کے رشتے کو بولے نہیں آیا، میں نسل کے رشتے کو بولے نہیں آیا، میں رشتہ داری کے جھنڈے کو لہرانے نہیں آیا۔ اے چچا میں اگر آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ بتاؤں لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، اگر دین ہے تو اسلام سچا ہے۔ میں اس وقت خوش ہوں گا کہ جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ عرض کرتے ہیں محمد جب تیری جگہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ حضور کا مقصد تھا، اپنے ہوں تو اپنے، غیر ہوں تو غیر، لیکن مقصد یہی تھا کہ ہمیں بتانا کہ اللہ ایک ہے، ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لوگ پہچان لیں۔ جب ہمیں لوگ پہچان لیں گے تو اللہ کو پہچان لیں گے۔ اچھا پہلے لوگوں نے حضور کو ہی تو پہچانا ہے، پہچانا حضور کو پہچانا، جب حضور کو پہچان لیا تو پھر مان لیا کہ اللہ ہے۔ جس آیت میں کہا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ہم نے اسے بن دیکھ خدا مان لیا ہے۔ نبی کو دیکھا، نبی کے دیکھنے سے نبی نے بتایا کہ ہاں اللہ ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ تو آج میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ روزانہ بیان کرنا ہے۔ 11:30 کا ٹائم ہونے والا ہے، 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو گیا۔ تو 2 چیزیں میں نے خاص طور سے ذکر کی کہ آج کی محفل میں کچھ اللہ کے تعلق سے بیان کر دیا جائے، وہ آپ نے سن لیا۔ حضور پاک کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھ کے وہ بیان کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ چیزیں میں ہیں، اللہ رسول کا ذکر میں ہے۔ انشاءاللہ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ روزانہ تشریف لائیں، جن ہمارے بھائیوں نے انتظام کیا ہے وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اور آپ لوگ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ خلاصہ عرض یہ ہے کہ کل جلدی تشریف لانے کی کوشش کریں۔ کھانا جو ہے وہ عشاء سے پہلے کھا لو، ہے کہ نہیں؟ عشاء سے پہلے کھا لو، اور 10 بجے سے پہلے آپ یہاں تشریف لے آؤ۔ 10 بجے بیان شروع ہو جائے تاکہ 11 بجے تک ختم ہو جائے، اس میں سکون رہے گا، کیونکہ ہمیں بھی سکون رہے گا، آپ کو بھی سکون رہے گا۔ تو انشاءاللہ اور باقی جو ہمارے انتظامیہ لوگ ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے کل نماز کے بعد ترنت تیاری کر دیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے میٹ بچھانا ہے یا ادھر جو بھی انتظام کرنا ہے مائک وغیرہ کا، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے اور ترنت ادھر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ پروگرام بڑھیا بھی ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا، لوگوں کو سونے کے لیے آرام کے لیے بھی وقت مل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام کامیاب رہا۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے اور دوسروں کو کروانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایمان میں مضبوط رہو، لوگ تمہارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کمزور نہیں پڑنا ہے کسی بھی موقع پہ انشاءاللہ۔ ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، رسول اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے وقت آ گیا تو، لیکن اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، ایمان کو انشاءاللہ کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے،
آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ہماری پوری بستی کو سلامت رکھے۔ اللہ نے اگر کل زندگی دی تو کل انشاءاللہ دو شخصیتوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا جائے گا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ صحیح ہے کہ طریقہ صحیح ہے؟ تو جو اوپر تو سن لوگ آئیں گے تو اس میں بھرا بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ایک کو کر لو حضرت، ہاں ایک دن میں ایک کا کریں گے تو پھر کربلا کا بیان نہیں ہو پائے گا نا۔ ہاں ایسے مراد تو کبھی ہے کہ تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہو، لیکن اگر مان لو ایک کر کے تو ابھی 3-4 دن کا پھر اسی میں چاہیے ہے نہیں، تو پھر اہل بیت اور پھر کربلا اور کربلا کی بات کی لوگوں کی تمنا رہتی ہے کہ تھوڑا سنا دے، تو 3 دن ٹھیک رہیں گے۔ اپنا مقصد یہ ہے کہ ذکر ہو جائے انشاءاللہ، آدھا 35 منٹ دونوں شخصیتوں کے بارے میں کل بولا جائے گا، پھر 2 کے بارے میں انشاءاللہ پرسوں۔ اور باقی دیکھو ہم لوگ نہ تو ان کا حق بیان کر سکتے ہیں، جو ان کی شان ہے ہم بیان کر سکتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، اور نہ آپ سن سکتے ہو۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ذات ہے بھئی، اللہ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اگر بندوں میں بھی دیکھا جائے تو نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، پھر ان کے یار خاص صدیق اکبر کی شان، عمر فاروق اعظم کی شان، عثمان غنی کی شان، پھر علی مشکل کشا کی شان، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو تھوڑا تھوڑا ذکر ہوتا رہے گا، اور کچھ بیچ عقیدے کی باتیں آپ لوگ سن رہے ہیں، ان کو مضبوطی سے رہنا ہے، ان پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ جو باتیں میں نے کہی ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔